نکاح کو جلدی کرنا پہلے بھی بہت ضروری تھا، بے حد ضروری تھا، لیکن جب سے یہ رنگ برنگے آلات ہر گھر میں بچے بچی کے پاس آ چکے ہیں تو نکاح کو بہت جلدی کرنا بہت ضروری ہو گیا، بے حد ضروری ہو گیا۔ اگر 13 سال میں بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں اور 25-30 سال تک نکاح نہیں ہو رہا تو یہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ اور یہ جو 18 سال تک کا قانون ہے اس میں بھی ہماری درخواست ہے کہ اس میں یو ٹرن لے لیا جائے۔ انڈیا والوں نے تو مزید بدبختی کی اور 18 سال سے 21 سال تک شادی پہ پابندی لگا دی، یعنی نکاح پہ پابندی ہے، گناہ پہ کوئی پابندی نہیں۔ گناہ کرنے پر کوئی ان کو سزا جزا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو باقاعدہ قانونی تحفظ دیا جا رہا اور نکاح کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی، رنگ برنگی پابندیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نکاح کو وقت پر کرنا یہ اولاد کا بہت اہم بنیادی حق ہے، اس میں تاخیر حدیث پاک کی روح سے والدین کو گناہگار کرتی ہے۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی شدید طلب رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، لہذا اپنے بالغ بچے بچیوں کے نکاح کا بندوبست کریں۔ جب نکاح کا شدید تقاضا ہو ان کو بجائے مخلوط تعلیمی اداروں میں بھجوانے کے اور ان کی دنیا آخرت برباد کرنے کی بجائے ان کی نکاح کی صورت بنائیں۔ نکاح کے بعد چاہے ان کو دنیا کی ساری ڈگریاں دلوا دیں، لیکن نکاح کے بعد پہلے ان کا نکاح کروائیں۔ بھوک اور پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ترین ضرورت جنسی تسکین ہے، بلکہ بسا اوقات کھانے اور پینے سے بھی زیادہ جنسی تسکین کو حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جب زائد ذریعہ نہ ہو تو بچے بچی گناہگار ہوتے ہیں اور ذہنی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی انتہا کہ تعلیمی اداروں یونیورسٹیز میں اور ملازمت میں بڑی بڑی لڑکیاں اور لڑکے بغیر نکاح کے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور والدین کو نکاح کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل نکاح ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو زنا عام ہوگا، یہ عام فہم نتیجہ ہے۔ ہماری نکاح آسان تحریک کا یہ اہم پیغام ہے کہ نکاح کو اتنا سستا، آسان اور عام کیجیے، نکاح مشکل، مہنگے اور بلکہ ختم ہو جائیں۔ اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح کا مناسب بندوبست وقت پر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے زیادہ آسان رکھا ہے۔ نکاح کو اتنا آسان بنایا جس کی کوئی حد نہیں۔ جیسے آج چلتے پھرتے گناہ ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ آسانی سے چلتے پھرتے نکاح شریعت کی روشنی میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کرتے، اس لیے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پر رحم کریں اور وقت پہ نکاح کا بندوبست کریں۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں۔ ہماری نکاح آسان تحریک میں 4 نقطے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں والدین بھی گناہ گار ہوں گے، اولاد بھی گناہ گار ہوگی۔ نمبر 2، رسم و رواج سے پاک شادی کو سادی اور آسان اور بالکل عام کیا جائے۔ نمبر 3، عمر کے ہر حصے میں نکاح کے ساتھ رہا جائے، کوئی مرد عورت عمر کے کسی بھی حصے میں بے نکاح مت رہیں۔ نمبر 4، ایک شادی سے گزارا نہ ہو رہا ہو اور مزید ضرورت محسوس ہو تو دوسری کر لیں، مزید ضرورت محسوس ہو تیسری کر لیں مرد، اور مزید ضرورت محسوس ہو تو چوتھی شادی بھی کر سکتے ہیں۔ بے نکاح رہنا بہت ہی غیر مناسب بات، اسی طرح جیسے بے نکاح رہنا غیر مناسب ہے، ایک نکاح فرض ہوتا ہے، بعضوں کا دوسرا نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ بعضوں کی اللہ پاک نے ایسی ضرورت بنائی ان کے لیے تیسرا نکاح بھی فرض ہوتا ہے، اور بعضوں کی اللہ پاک نے ضرورت ایسی بنائی ان کو چوتھا نکاح فرض ہوتا ہے۔ اب دیکھو جیسے کھانا ہے، بعض لوگوں کا پیٹ ایک روٹی سے بھرتا ہے، بعضوں کا پیٹ 2 روٹیوں سے بھرتا ہے، بعض مردوں کا پیٹ 3 روٹیوں سے بھرتا ہے، بعضوں کا 4 روٹیوں سے بھرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں مردوں کو اجازت دی ہے 2-2 3-3 4-4 شادیاں کی، اور اس کو اگر فروغ دے دیا جائے تو میرے دعوے کے مطابق پوری دنیا میں اس اعتبار سے جتنے قسم کے گناہ ہیں سب گناہ ختم ہو جائیں گے، رسم و رواج بھی ختم ہو جائیں گی، جہیز کی رسم بھی ختم ہو جائے گی۔ ساری رسوم و رواج کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ زیادہ شادیوں کو فروغ دیا جائے، کیونکہ جب بندے دوسری شادی کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے سارے پر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی نخرے لڑکی والوں کے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، وہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں اور وہ یعنی چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کر اپنی دوسری شادی سنت کے مطابق سادگی سے کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوتے ہیں۔ اور وہ جو چھوٹے محلوں میں اور چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے گھروں میں رہنے والی بچیاں ہیں، ان کے والدین بھی اگر اپنی بچیوں کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ان کو کسی اچھے بڑے گھر میں دینا چاہیں تو انشاءاللہ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر اپنے حکم کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو خوشی خوشی اپنانے کی، ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی خیروں اور برکتوں، عزتوں اور عظمتوں سے نوازے، اور ان سے محروم ہونے کی وجہ سے دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔